حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں، آج یہ ذمہ داری ہم احمدیوں پر سب سے زیادہ ہے کہ علم کے حصول کی خاطر زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرآن کریم کے علوم و معارف دیے گئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں انہیں علم و معرفت اور دلائل عطا کروں گا۔ تو اس کے لیے کوشش اور علم حاصل کرنے کا شوق اور دعا کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے علم کو بڑھا، بہت ضروری ہے۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سوال نامہ جو اس کوئز کا پروگرام ہے، ایک دفعہ پھر اس کی ایک اور قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ یہ سوال نامہ کا پروگرام MTA انٹرنیشنل کے تعاون سے مجلس انصار اللہ برطانیہ پیش کر رہی ہے۔ یہ سلسلے کا 6واں کوالیفائنگ راؤنڈ ہے، اور اس پروگرام کے بعد جو ٹاپ 4 ٹیمز ہوں گی وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ ٹیموں سے بھی تعارف حاصل کریں گے، لیکن پہلے اس کوئز کا نصاب آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نصاب کوئز مجلس انصار اللہ برطانیہ۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 اور 3 سے الفاظ معنی اور ترجمہ قرآن حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے تفسیری نوٹس۔ پارہ نمبر 2 اور 3 میں تحریر کردہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر صغیر سے تفسیری نوٹس۔ دیباچہ تفسیر القرآن کا حصہ اول، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب حقیقت الوحی کا نفس اول۔ اور تیسرا اور آخری راؤنڈ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے خطبات جمعہ سے لیے گئے ویڈیو کلپس پر مبنی سوالات سے ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تینوں راؤنڈز جو ہیں یہ یقیناً آپ کی دلچسپی کا باعث ہوں گے، لیکن جو تیسرا راؤنڈ ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ ویڈیو پہلی دفعہ یہاں دکھائی جائے گی، ہو سکتا ہے یہ خطبہ جمعہ آپ نے پہلے سنا ہو، لیکن اسی وقت یہاں آپ سے اس ویڈیو سے سوال کیے جائیں گے۔ لیکن ابھی ہم پہلے راؤنڈ کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے ہم ٹیموں کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ میرے دائیں طرف جو ٹیم موجود ہے، پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ میرا نام عبد المالک ہے، مانچسٹر ساؤتھ میری مجلس ہے، اور نارتھ ویسٹ ریجن سے میرا تعلق۔ نارتھ ویسٹ ریجن، آپ کے دوسرے ممبر کون ہیں؟ السلام علیکم، خاک صاحب کا نام عطاء العلیم ہے، اور میں لیورپول سے ہوں، اور میرا ریجن نارتھ ویسٹ ہے۔ نارتھ ویسٹ ریجن کی ٹیم کا تعارف حاصل کر لیا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کون سا ریجن ہے جی آج؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عزیز اللہ ظفر ہے، اور مجلس انصار اللہ صلاح اور ناصر ریجن۔ ناصر ریجن، جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام نعیم احمد طاہر ہے، مجلس سلاؤ ہے، جبکہ ریجن ناصر ریجن ہے۔ اور ناصر ریجن کے آپ زعیم اعلیٰ کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، ناظم اعلیٰ کے۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ ہر پروگرام میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں، بڑی محنت کے ساتھ، اور جسے کہنا چاہیے کہ وقت لگا کر اور ایک ذہنی مشق کر کے آپ لوگ تیاری کر کے یہاں آئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آج کے کوئز کا کیا رزلٹ ہوگا، کون سی ٹیم کتنے نمبر حاصل کرے گی، لیکن آپ کا یہاں تک پہنچ جانا یہی آپ کی بہت بڑی محنت اور کامیابی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پہلے راؤنڈ کا تعارف کروا دیتا ہوں، اور پھر اس کے سوالات شروع کروں گا۔ ناظرین کرام، راؤنڈ نمبر 1 ملٹیپل چوائس سوالات پر مشتمل ہوگا۔ سوال اور 4 ممکنہ جوابات پڑھنے کے فوری بعد 10 سیکنڈ کے اندر درست جواب کا انتخاب کرنا ہوگا۔
درست جواب کی صورت میں 2 نمبر ٹیم کو ملیں گے، جبکہ غلط جواب کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ ٹیموں کے پاس اپنے جواب لکھنے کے لیے قلم موجود ہے اور سلیٹ بھی موجود ہے، وائٹ بورڈ بھی موجود ہے۔ جیسے ہی سوال آپ سے پوچھنا شروع کروں، جب آپ کو لگے آپ نے صحیح آپشن کا انتخاب کر لیا ہے وہ لکھ لیں، لیکن آپشن بیان کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا۔ اسکرین پر نگاہ رکھیں، پہلا سوال آپ لوگوں کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کے لیے پہلا سوال قرآن کریم میں آیا ہوا ایک لفظ ہے مولیہا۔ مولیہا، اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے اس کو دشمن بنانے والا، آپشن بی اس پر حکمرانی کرنے والا، آپشن سی اس کی طرف پھرنے والا، اور آپشن ڈی اس کو پھیرنے والا، خود کو پھیرنے والا۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے، آپ دیکھ لیں، جواب لکھ لیں اور ریڈی ہو جائیں۔ جب میں کہوں تو جواب ہمیں دکھائیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا کہ اپنا جواب ہمیں دکھا دیں۔ آپ دونوں نے متفقہ طور پہ آپشن سی کا انتخاب کیا ہے، جو درست آنسر ہے۔ مولیہا کا مطلب ہے اس کی طرف پھرنے والا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، ریڈی ہو جائیں اور اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ وخشونی، وخشونی، اس لفظ کے کیا معنی ہے؟ آپشن اے اور تم مجھ سے ڈرتے ہو، آپشن بی اور تم مجھ سے ڈرو، آپشن سی اور میں تم سے ڈرتا ہوں، جبکہ آپشن ڈی ہے اور تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ وقت بہت کم ہے، جلدی جواب لکھ لیں اور جب میں کہوں تو ہمیں دکھائیے گا۔ ہمیں اپنا جواب دکھا دیں، ناظرین کو بھی دکھائیں۔ آپ دونوں نے آپشن بی کا انتخاب کیا ہے، وخشونی اور تم مجھ سے ڈرو، یہ درست جواب ہے۔ 2 نمبر اور مل گئے آپ دونوں ٹیموں کو۔ تیسرے سوال کے لیے تیار ہو جائیں اور ایک دفعہ پھر اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ تیسرا سوال ہے، یہ بھی ایک قرآن کریم میں آیا ہوا لفظ ہے، یزکیکم۔ یزکیکم، اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے وہ مجھے پاک کرے گا، آپشن بی میں تمہیں پاک کروں گا، آپشن سی وہ اسے پاک کرے گا، یا آپشن ڈی وہ تمہیں پاک کرے گا۔ تسلی کر لیں، لکھ لیں اور جیسے ہی آپ کا وقت ختم ہو ہمیں جواب ضرور دکھائیں۔ آپ ہمیں اپنا جواب دکھا دیں، ایک دفعہ تسلی کر لیں، لکھ لیں، جی دکھا دیں۔ آپ دونوں نے آپشن ڈی کا انتخاب کیا ہے، یزکیکم، وہ تمہیں پاک کرے گا، یہی درست جواب ہے۔ تیاری کر لیں اگلے سوال کے لیے۔ چوتھا سوال آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اذکرکم۔ اذکرکم کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے ہم تمہیں یاد کریں گے، آپشن بی میں تمہیں یاد کروں گا، آپشن سی تم مجھے یاد کیا کرو، یا آپشن ڈی تم میرا ذکر کرو۔ اذکرکم، 4 آپشن ہیں، وقت محدود ہے، جلدی انتخاب کر لیں۔ جلدی سے لکھ لیں اور اپنا اپنا جواب مجھے دکھا دیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ جواب دکھا دیں، ٹائم ختم ہو چکا۔ نعیم صاحب جلدی سے لکھ لیں، بس لکھ کے مجھے جواب دکھا دیں۔ جی، آپ دونوں ٹیموں نے آپشن بی کا انتخاب کیا، اذکرکم کے معنی ہیں میں تمہیں یاد کروں گا، اور یہی درست جواب ہے۔ جلدی کیا کریں اور تیار ہو جایا کریں، جب خاکسار گزارش کیا کریں تو سب کو جواب دکھا دیا کریں۔ آپ سے 5واں سوال، اور یہ بھی قرآن کریم کا ایک لفظ ہے، استعینوا۔ استعینوا، اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے تم سب مدد مانگو، آپشن بی ہم تم سے مدد مانگیں گے، آپشن سی وہ مجھ سے مدد مانگے گا، یا آپشن ڈی ہم سب مدد مانگیں گے۔ درست جواب کا انتخاب کر لیں۔
دکھا دیں جو بھی آپ نے انتخاب کیا ہے. دیر نہ لگایا کریں, فوراً دکھانا چاہیے جب میں آپ کو کہوں. آپشن اے ہی اس سوال کا درست جواب ہے. استعینوا, تم سب مدد مانگو. میرے خیال میں الفاظ معنی کافی ہو گئے ہیں. اب دیگر سوالات کی طرف چلتے ہیں. اسکرین پر نگاہ رکھیں, ایک اور سوال آ رہا ہے, 4 آپشن ہیں اس کے ساتھ. دیباچہ تفسیر القرآن سے سوال ہے, چین کے عوام کس ہستی کے پیروکار تھے؟ آپشن اے زرتشت, آپشن بی بدھا, آپشن سی رام, یا آپشن ڈی کنفیوشس. ان سب کے آگے علیہم السلام لگانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء تھے. جواب لکھ لیں, تیار رہیں اور اب مجھے دکھا دیں. آپ نے پھر درست جواب کا انتخاب کیا ہے آپشن ڈی, چین کے عوام کنفیوشس علیہ السلام کے پیروکار تھے. آپ دونوں کا جواب درست ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو اس پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے. بنگالہ یا بنگلہ, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بنگالہ ہی لکھا ہوا ہے حقیقت الوحی میں, کی نسبت کیا پیش گوئی تھی؟ آپشن اے ان کی آزمائش ہوگی, آپشن بی ان کی دلجوئی ہوگی, آپشن سی ان کی دل شکنی ہوگی, یا آپشن ڈی ان کی سرزنش ہوگی. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. بہت کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے پہلے ہی جواب لکھ لیا ہے اور دونوں ہمیں دکھا بھی رہے ہیں. آپ دونوں کا جواب دراصل درست ہی ہے اور مجھے لگتا ہے اب وقت بھی ختم ہو گیا ہے, اور آپ کے چہروں کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ پہلے راؤنڈ کے مجھے لگتا ہے سارے ہی جوابات درست ہو گئے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اسکور بورڈ کی طرف ابھی ہم جائیں گے, لیکن میں پہلے طاہر علیم صاحب میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیسا رہا آپ کا یہ ایکسپیرینس اس کی تیاری کرنے کا؟ جی الحمدللہ, جب خاکسار کو موقع ملا تو تیاری کے سلسلہ میں جب تیاری شروع کی تو ایسے حقائق کھلے کہ جن سے مجھے بڑا سیکھنے کا موقع ملا اور میرے علم میں بڑا اضافہ ہوا. اور حقیقت الوحی پڑھتے ہوئے تو ایسے کئی علم کے خزانے تھے جو پہلی دفعہ میری نظروں سے گزرے. جب میں سوالوں کے جواب بنا رہا تھا تو پھر بڑا کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا. الحمدللہ, اور یہی مقصد ہے اس کا. آئیے پہلے راؤنڈ کا رزلٹ دیکھتے ہیں اور ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. آج کے اس کوالیفائنگ راؤنڈ کے پہلے راؤنڈ کا رزلٹ اس وقت اسکرین پر آ رہا ہے. نارتھ ویسٹ ریجن اور ناصر ریجن 14 نمبر کے ساتھ برابر آگے بڑھ رہے ہیں. ناصر ریجن میں آپ کو یہ اختیار دینا چاہتا ہوں کہ دوسرے راؤنڈ کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ دوسرے راؤنڈ میں پہلے آپ 3 سوالات کا جواب دیں گے یا آپ دوسری ٹیم کو پاس کر دیں گے. یہ آپشن ہم دیں گے انشاءاللہ. بہت اچھے, آپ نے فیصلہ کر لیا ہے. تو میں آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی بتاتے چلوں کہ راؤنڈ نمبر 2 میں ایسے سوالات پوچھے جائیں گے جن کے جوابات قدرے تفصیلی ہوں گے. درست جواب کی صورت میں ہر ٹیم کو 5 نمبر حاصل ہوں گے ہر سوال پر, جبکہ جزوی غلطی کی صورت میں ماڈریٹر کو اختیار حاصل ہوگا کہ کم نمبر دے, یعنی 5 میں سے 4 3 2 1, اور غلط سوال کے جواب کی صورت میں غلط جواب کی صورت میں ٹیم کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. ناصر ریجن آپ سے سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال دوسرے راؤنڈ کا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں یطیقونہ کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ میں آپ کی سہولت کے لیے وہ اس آیت کا ٹکڑا بھی پڑھ دیتا ہوں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين, اس کے بارے میں تفسیری نوٹ میں کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ اس بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے یطیقونہ 2 طرح سے قابل عمل ہوتا ہے. ایک حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ میں لکھا ہے کہ جب انسان کے قوا جو ہیں وہ اگر جو کمزور ہو گئے ہیں, اس کے اندر طاقت نہ ہو, تو وہ صرف فدیہ دے گا اور بعد میں اس کے روزے پورے نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی ایک آدمی جو کسی مصروفیت کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے فی الحال روزے نہیں رکھ سکتا, تو وہ اس وقت تو فدیہ ادا کرے گا, لیکن بعد میں وہ روزے کی گنتی جو ہے وہ پوری کرے گا بعد کے ایام میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ کو اس جواب کے 5 کے 5 نمبر مل رہے ہیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے اگلا سوال یہ ہے, بڑے دھیان سے سوال بھی سنیے گا, اس کا جواب بھی تفصیلاً دیجیے گا. کرامات کی اصل کیا ہے؟
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں اس بارے میں بیان فرمایا کہ کرامات کی اصل جڑ خدا تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے نتیجے میں جو اعجازی نشان خدا تعالیٰ دکھاتا ہے وہ اس سے مراد ہیں۔ نعیم صاحب مجھے زیادہ تفصیلی جواب چاہیے، اس جواب پہ میں آپ کو 5 نمبر نہیں دے سکتا۔ جی ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے کرامات کی اصل بھی یہی ہے کہ جب انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا کا ہو جاتا ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں اور اس میں اور اس کے رب میں کوئی حجاب باقی نہیں رہتا، اور وہ وفا اور صدق کے تمام ان مراتب کو پورے کر کے دکھاتا ہے جو حجاب سوز ہیں، تب وہ خدا کا اور اس کی قدرتوں کا وارث ٹھہرایا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ طرح طرح کے نشان اس کے لیے ظاہر کرتا ہے جو بعض بطور دفع شر ہوتے ہیں اور بعض بطور افاظہ خیر، اور بعض اس کی ذات کے متعلق ہوتے ہیں اور بعض اس کے اہل و عیال کے متعلق، اور بعض اس کے دشمنوں کے متعلق، اور بعض اس کے دوستوں کے متعلق، اور بعض اس کے اہل وطن کے متعلق، اور بعض عالمگیر اور بعض زمین سے اور بعض آسمان سے۔ غرض کوئی نشان ایسا نہیں ہوتا جو اس کے لیے دکھلایا نہیں جاتا، اور یہ مرحلہ دقت طلب نہیں اور کسی بحث کی اس جگہ ضرورت نہیں، کیونکہ اگر در حقیقت کسی شخص کو یہ تیسرا درجہ نصیب ہو گیا جو بیان ہو چکا ہے تو دنیا ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نعیم صاحب میں آپ کو اس جواب کا کوئی نمبر نہیں دوں گا، آپ کا جواب غلط ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا تیسرا اور آخری سوال، چراغ دین ساکن جموں کے ذریعے کیا نشان ظاہر ہوا؟ اس نشان کی تھوڑی تفصیل بتا دیں۔ جی، چراغ دین جو جموں کا رہنے والا تھا، وہ پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس نے بیعت کی، لیکن بعد میں اس نے ارتداد اختیار کر لیا، تو اس نے ایک کتاب بھی لکھی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس نے ہلاک کرنے کی بات کی، پیشگوئی کی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ خود طاعون کے ساتھ، خود اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ 1906 میں ہلاک ہو گیا۔ آپ کا عمومی طور پہ جواب درست ہے، لیکن 2 چیزوں کا ذکر بہت ضروری ہے، تب آپ کو 5 کے 5 نمبر ملیں گے۔ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آپ مسیح الدجال ہیں اور آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ کا جواب درست ہے، آپ کو 5 کے 5 نمبر دیے جاتے ہیں۔ تینوں سوال ہو گئے ہیں اس راؤنڈ کے۔ اب ہم دوسری ٹیم کی طرف چلتے ہیں، آپ تیسرے راؤنڈ کا انتظار کریں۔ نارتھ ویسٹ آپ سے دوسرے راؤنڈ کے تینوں سوال کرنے ہیں۔ پہلا سوال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ایک آدمی کی مثال بیان کی گئی ہے اور 100 سال موت کا ذکر ہے۔ مفسرین نے کیا غلط استنباط کیا ہے اور اس کی وضاحت حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے؟ میرے خیال میں جو 100 سال کا ذکر ہے یہ اس آیت کو واضح کرتا ہے کہ وہاں کیا مضمون بیان ہو رہا ہے، اور جو 100 سال کے بعد جی اٹھنا یا 100 سال مرنے کا ذکر ہے، اس کی ایک وضاحت اور مفسرین کا جو استنباط ہے اس کی غلطی کی طرف جو اشارہ کیا ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اس کے بارے میں فٹ نوٹ تحریر فرمایا ہے۔ یہ جو 100 سال کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تو یہ بتایا کہ جو غیر از جماعت لوگوں کی طرف سے یہ تشریح کی گئی ہے کہ ان کو 100 سال حقیقتاً ان کو سلا دیا گیا، ان کو 100 سال وہ ویسے ہی سوئے رہے۔ تو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 100 سال کا ایک نظارہ دکھایا گیا تھا کہ جس میں وہ تمام واقعات ان کو بتائے گئے، اور یہ نظارے کی صورت تھے، اور اس کے آگے پھر وہ دوسری بات آ جاتی ہے کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو یا دوسری باتیں ہیں۔ یہ
میں جواب پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اس جواب کے کتنے نمبر ملیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے تحریر فرمایا، اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اور یہی مفسرین نے استنباط کیا ہے کہ ایک شخص کو خدا تعالیٰ نے 100 سال کے لیے مار دیا اور 100 سال کے بعد زندہ کیا، تو اس کا کھانا پینا اور گدھا وغیرہ اسی طرح صحیح سالم موجود تھے۔ حضور فرماتے ہیں بالکل لغو استنباط ہے جو قرآن کریم کی گستاخی ہے۔ اس آیت کریمہ سے صرف مراد صرف یہ ہے کہ ایک رات کی نیند میں اسے آئندہ 100 سال کے دوران رونما ہونے والے واقعات دکھلا دیے گئے، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، دیکھ تیرا گدھا بھی اسی طرح موجود ہے اور تیرا کھانا بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جیسا رات کو رکھا گیا۔ میں آپ کو اس کے 3 نمبر دے دیتا ہوں، جزوی طور پر آپ کا جواب درست ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حقیقت الوحی سے یہ سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پرستش کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ پرستش کی حقیقت کیا ہے؟ پرستش کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو خدا تعالیٰ کی محبت میں اور خدا تعالیٰ کے نور میں بھسم کر دے اور پھر وہ حقیقتاً کلتاً خدا تعالیٰ کا ہو جائے، اس کے اور خدا کے درمیان کوئی رکاوٹ یا کوئی پردہ حائل نہ ہو، اور وہ جب انسان اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر وہ اس کے حقیقی کے کمال تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ یا رکاوٹ حائل نہیں ہوتی، اور خدا پھر اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ خدا کی عظمت دل میں ایسی ہو کہ تمام دنیا اس کی ہستی کے آگے مردہ متصور ہو، اور ہر ایک خوف اسی کی ذات سے وابستہ ہو، اور اسی کے درد میں لذت ہو، اور اسی کی خلوت میں راحت ہو، اور اس کے بغیر دل کو کسی کے ساتھ قرار نہ ہو۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو اس کا نام پرستش ہے، مگر یہ حالت بجز خدا تعالیٰ کی خاص مدد کے کیوں کر پیدا ہو۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آپ کو اس کے میں 5 کے 5 نمبر دیتا ہوں۔ آخری سوال اس راؤنڈ کا آپ کے سامنے آنے لگا ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ آپ سے اس راؤنڈ کا آخری سوال یہ ہے کہ عبد الرحیم خان کون تھے اور ان کے بارے میں کیا نشان ظاہر ہوا؟ عبد الرحیم خان صاحب جو تھے وہ نواب مالیر کوٹلہ جو نواب محمد علی خان تھے ان کے صاحبزادہ تھے، اور وہ تب کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور جب رسول السلام کو پتہ لگا تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر آپ کو الہام ہوا کہ وہ بچائے جائیں گے، اور پھر کچھ دنوں بعد اللہ کے فضل سے خدا تعالیٰ نے اس الہام کے بعد عبد الرحیم صاحب کو بچایا اور وہ اس بیماری سے صحتیاب ہو گئے۔ یہ جو آپ نے یہ حصہ بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اسی طرح واقعہ ہے، کچھ تبدیلی تو نہیں کرنا چاہیں گے؟ اس میں یہ تھا کہ جب مسیح السلام کو خط آیا کہ عبد الرحیم صاحب اس بیماری میں مبتلا ہیں جو کہ مالیر کوٹلہ کے تھے، تو آپ نے پھر ان کے لیے دعا کی، اور پھر اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ میں آپ کو جواب کا وہ حصہ بتا دیتا ہوں، ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ ہے جس کا ذکر بہت ضروری تھا۔ حضور نے فرمایا اس وقت میں نے اس کے لیے دعا کی تو معلوم ہوا کہ تقدیر مبرم ہے، تو پہلے یہ بتایا گیا کہ وہ شفا نہیں پائیں گے۔ تب میں نے جناب الہی میں عرض کی کہ یا الہی میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس سوال کے جواب میں، یعنی کس کی مجال ہے کہ بغیر اذن الہی کے کسی کی شفاعت کر سکے۔ حضور فرماتے ہیں تب میں خاموش ہو گیا، بعد اس کے بغیر توقف کے یہ الہام ہوا انک انت المجاز۔ میں اس جواب کے آپ کو صرف 2 نمبر دے سکوں گا، کیونکہ مین پوائنٹ جو ہے انک انت المجاز والا اور پہلے تقدیر مبرم والا، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ آپ سے بھی سوالات کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے، اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے، لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ عبد المالک صاحب آپ نے اس کوئز کی کیسے تیاری کی؟ اس کوئز کی مقدور بر تیاری کی، لیکن میرے لیے بہت فائدہ مند اس کوئز میں شامل ہونا اور اس کی تیاری کرنا بہت فائدہ مند ہوگا۔ وہ گزشتہ کوتاہیاں جو تھیں وہ بھی اس سے دور عبد ہوئی۔ المالک صاحب دیکھیں، محنت کر کے یہاں آنا یہ بھی آپ کی محبت ہے، آپ کی کاوش ہے جو یقیناً قبول ہوگی۔ مجھے نہیں پتا اسکور بورڈ کس طرف جا رہا ہے، کس کے کتنے
نمبر ہوں گے آخر میں جا کر. تیسرا راؤنڈ اکثر صورتحال بدل دیتا ہے، لیکن اب تک کی جو سکور بورڈ کی صورتحال ہے اس پہ ہم نگاہ ڈالتے ہیں. اس وقت سکور بورڈ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ نارتھ ویسٹ ریجن 24 نمبر اور ناصر ریجن کے بھی 24 نمبر ہیں. تو آپ دونوں اس پروگرام میں اب تک ایک جیسے ہی نمبر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ویڈیو راؤنڈ بزر راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ تیسرا اور آخری راؤنڈ ویڈیو اور بزر راؤنڈ ہوگا. اس میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ دکھایا جائے گا جس میں سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے. درست جواب کے 2 نمبر ہوں گے. اگر آپ بزر دبا کے جواب نہ دے سکیں گے یا غلط جواب دیں گے تو مائنس مارکنگ ہوگی. خاکسار جب سوال پوچھ رہا ہوگا جہاں بزر بج جائے گا خاکسار وہیں پہ سوال کو روک لے گا اور وہیں پہ ٹیم کو جواب دینا ہوگا. احتیاط سے کام لیں، کئی دفعہ جلدی بزر بجا کر غلطی بھی ہو جاتی ہے. آئیے آپ کو اس راؤنڈ کے لیے منتخبہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ دکھاتے اور سناتے ہیں. حضرت قتادہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان ابو بنو ظفر سے تھا. ان کے والد کا نام نعمان بن زید اور والدہ کا نام انیسہ بنت قیس تھا. حضرت قتادہ کی کنیت ابو عمر کے علاوہ ابو عمر اور ابو عبداللہ بھی بیان کی جاتی ہے. حضرت قتادہ حضرت ابو سعید خدری کے اخیافی بھائی تھے، یعنی والدہ کی طرف سے بھائی تھے. حضرت قتادہ کو 70 انصاری صحابہ کے ہمراہ بیعت عقبہ میں شمولیت کی توفیق ملی. البتہ دوسری روایت جو ہے علامہ ابن اسحاق کی، انہوں نے لکھا ہے کہ عقبہ میں شامل ہونے والے انصاری صحابہ میں یہ نہیں تھے، یا ان کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے. حضرت قتادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تیر اندازوں میں سے تھے، اور غزوہ بدر، احد، غزوہ خندق اور بعد کے دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شمولیت کی توفیق ملی. غزوہ احد کے روز حضرت قتادہ کی آنکھ پر تیر لگا، جس سے ان آنکھ کا ڈیلا بہہ کر باہر آ گیا ان کا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تیر لگا ہے، میرا ڈیلا باہر آ گیا ہے، اور بات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے بڑا محبت کرتا ہوں. اگر اس نے میری آنکھ کو اس طرح دیکھا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیلے کو اپنے ہاتھ سے ڈالا، واپس رکھ دیا اور صحیح جگہ پر قائم ہو گیا اور بینائی لوٹ آئی. اور بڑھاپے میں بھی دونوں آنکھوں میں سے یہ والی آنکھ زیادہ قوی اور زیادہ صحیح تھی. ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ میں اپنا لعاب لگایا تھا، جس کے نتیجے میں دونوں میں سے حسین تر ہو گئی. ناظرین، آپ نے بھی یہ ویڈیو سن اور دیکھ لی ہے اور ہماری ٹیموں نے بھی سن لی ہے. بزر کی طرف توجہ رکھیں، سوالات سنیں اور توجہ کے ساتھ بزر دبائیں اور پھر درست جواب دینے کی کوشش کریں. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے والد کا کیا نام تھا؟ ناصر ریجن، آپ بزر بجانے میں کامیاب رہے ہیں. کیا نام، پورا نام بتانا پڑے گا. ہاں جی، نعمان بن زید. آپ کا جواب درست ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام نعمان بن زید تھا. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. بزر کی طرف آپ لوگ توجہ رکھیں اور میں سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ نیسا، حضرت نیسا. نارتھ ویسٹ ریجن. جی. آپ جواب دیں گے؟ جی. حضرت انیسہ.
पूरा नाम बताना है वालदा का, हज़रत अनीसा बताया जो पूरा नाम बताना पड़ेगा। साउंड वहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं था तो दोनों टीमों के लिए बराबर था। मैं माजरत चाहता हूँ, आपके नंबर मुझे माइनस करने पड़ेंगे। उनैसा बिनते कैस नाम था, उन क्या तीसरे उनैसा बिनते कैस। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस सवाल में आपके नंबर माइनस हो गए हैं। ध्यान से बज़र की तरफ तवज्जो रखें। अखियाफ़ी भाई क्या होता है? नासिर रीजन, आप बज़र दबाने में कामयाब रहे हैं। जो वालदा की तरफ से भाई होता है जो पहले खामन से हो, वालदा का, वालदा का बेटा जो पहले खामन से हो। आपका जवाब फाइनल आंसर क्या है? जो अखियाफ़ी भाई क्या होता है, इस सवाल का आपने जवाब देना है। जो वालदा का पहले शोर से खामद हो। यानी मैं माजरत चाहता हूँ, आपका ये जवाब दुरुस्त नहीं है। आपने जवाब ये दिया है वालदा का पहले शौहर से खावंद हो, ये आपने जवाब दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, अल्फाज मैं माजरत चाहता हूँ। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू खुदरी सईद रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ियाफ़ी भाई थे, और जवाब सिर्फ़ ये था कि वालदा की तरफ से भाई थे। आप दोनों दफ़ा बात करते रहे, तो मैं माजरत चाहता हूँ, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बज़र की तरफ तवज्जो रखें। मैं सवाल आपके सामने पेश करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वात के दौरान हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह, ठीक है जी, आप नॉर्थ वेस्ट रीजन आप जवाब दे सकेंगे। वसल्लम ने आपको तीर अंदाज मुकर्रर फरमाया। आपका जवाब दुरुस्त है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु को जिस काम पे मुकर्रर फरमाया वो तीर अंदाज़ी का काम था। आखिरी सवाल, बज़र की तरफ तवज्जो रखें। आखिरी सवाल, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु की आँख के साथ आपने बज़र बता दी है, क्या जवाब देना चाहेंगे नासिर रीजन? हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ग़ज़वा उहद के दौरान आँख पर तीर लगा और उसके नतीजे में आपका डेला बाहर आ गया, तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि मेरी बीवी मुझसे बड़ा प्यार करती है, अगर वो मुझे इस हालत में देखेगी तो शायद मुझसे नफ़रत ना करे। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा शफ़क़त अपने हाथ से आपका डेला लगा दिया और फिर आपको उस आँख से कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बल्कि आपकी बिनाई ताहयात कायम रही। और आखिर में हुज़ूर ने फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आँख में अपना लौब लगाया था उसके नतीजे में वो दोनों में से हसीन तर हो गई। आपका जवाब दुरुस्त है। ये क्वालिफाइंग राउंड जो 6 मुकाबले थे उनका आखिरी मुकाबला था आप दोनों रीजन्स के दौरान, आपके दरमियान। मैं बार बार इस बात का ज़िक्र कर रहा हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं इस बात का ज़िक्र करूँ कि आप लोग जो इतनी मेहनत करके यहाँ आए, आपने इन किताबों का मुताला किया। मुझे नहीं पता, रिज़ल्ट तो अभी सामने आएगा स्क्रीन पर, लेकिन जो भी नतीजा हो, मेरे नज़दीक आप तमाम मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग फ़ातिहीन हैं कि आपने बड़ी मेहनत के साथ इस नेक काम में शिरकत की। इन्हीं अल्फाज के साथ आज के इस छठे क्वालिफाइंग राउंड का फ़ाइनल नतीजा आपके सामने पेश करते हैं। इस क्वालिफाइंग राउंड के फ़ाइनल नतीजा के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट रीजन ने 24 नंबर हासिल किए हैं और नासिर रीजन ने 26 नंबर हासिल किए हैं। मैं आप दोनों को मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे। ओवरऑल हमारे इस मुकाबले की क्या सूरत हाल है, नाजरीन भी यकीनन उसको जानने की ख्वाहिश रखते होंगे और आज की ये टीमें भी। वो नतीजा भी हमारे सामने तैयार है, आइए हम उसकी तरफ निगाह डालते हैं। ये 6 क्वालिफाइंग राउंड हुए थे जिनमें बुनियादी तौर पर 12 रीजन्स ने शिरकत की थी। उन रीजन्स के नाम मुकामी यानी इस्लामाबाद रीजन, फ़ज़ल रीजन, बैतुल फतूर रीजन, बैतुल एहसान रीजन, नासिर रीजन, ताहिर रीजन, नूर रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन, वेस्ट मिडलैंड रीजन, बशीर रीजन और साउथ रीजन। आप सब ने बड़ी मेहनत की, लेकिन
ہمارے سیمی فائنل میں جن 4 ٹاپ ٹیموں نے حصہ لینا ہے ان کے نام آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ جب ہم حاضر ہوں گے تو ہم سیمی فائنل لے کر حاضر ہوں گے، لیکن سیمی فائنل میں یہی پیٹرن ہوگا، یہی سوالات ہوں گے، اور کوشش کر کے اسی طرح سوال اور جواب کی طرز پر خود بھی اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ناظرین و سامعین آپ کی بھی خدمت میں کچھ معلومات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سوال نامہ کے سیمی فائنل یعنی نیکسٹ ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔